نہیں ہے، نہ اپنی امامت کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ تنخواہ کی فکر۔ یہ امام صاحب جب دیکھتے ہیں کہ ہاں ڈی جے چل رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، یہ امام صاحب فوراً اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور حجرے سے نکلنے کے بعد ڈائریکٹ اسی اسٹیج پر آتے ہیں جس اسٹیج کو کیا ناچ گانے کے ایک دن کا، اور آپ سوچ رہے ہوگے چلو شادی خوشی کا ماحول ایک دن بجا لیں گے، لیکن میں ان سے امام مہاراج کو سب سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ آج بھی مجھے فکر ہے بھائی، کیونکہ ہم ایک دن گانا آپ دیکھ رہے ہوگے مسلمانوں کی کتنی پریشانی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہماری ہمت بندھی ہوئی ہے، اور اس ہمت کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کام کی وجہ سے ہمارا چینل دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا ہے۔ میں آپ کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ ہمارا بہت ساتھ دے رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہیں اور چینل سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اور میں اپنے نئے ناظرین کا استقبال کرتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی اسلامک ویڈیو آپ کو ضرور سننے کو ملتی رہے۔ عزیزان محترم، آج ہم پھر ایک اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علماء کرام بھی بیچارے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کسی امام کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ ناچ کے بارے میں نہیں بولیں گے، آپ گانے کے بارے میں نہیں بولیں گے، آپ ڈی جے کے بارے میں نہیں بولیں گے، آپ آتش بازی کے بارے میں نہیں بولیں گے، آپ دیوبندی وہابی کے بارے میں نہیں بولیں گے۔ اس طرح کی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں تو بیچارہ امام خاموش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ قوم اتنی بے رحم ہو چکی ہے کہ اگر کوئی امام کھل کر کے بولنا چاہتا ہے، اگر کوئی امام حق کی بات کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی امام حدیث مصطفیٰ کو لے کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے یا قرآن کا کچھ پیغام دینا چاہتا ہے، کچھ حقانیت کی اگر وہ بات کر رہا ہے، تو ان میں کچھ بدظن لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ بات راس نہیں آتی ہے، پسند نہیں آتی ہے، اس بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور اسی بات کو مدعا بنا کر طرح طرح کے وہ ہیلے بہانے کر کے طرح طرح کے الزامات و تہمت لگا کر کے اس امام کو مسجد سے نکال دیتے ہیں، اس کا استعفیٰ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم ایک ایسے شیر دل امام کی بات کرنے والے ہیں، معذرت چاہوں گا، نہ مجھے ان کا ایڈریس معلوم ہے، نہ ان کا مجھے نام معلوم ہے، لیکن البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو اس طرح کا کام کرتا ہے اس کو نام جاننے کی یا اس کو اپنا نام پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نام کی پرواہ مت کر، کام کر، نام تو ہو ہی جائے گا۔ الحمدللہ ان عالم صاحب نے ایک ایسا کام کیا ہے، ہم ان کا نام نہ جانتے ہوئے بھی ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں، اپنے سر پر بٹھا رہے ہیں۔ ہم ایک امام صاحب کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، امامت ہونے کے باوجود اسی گاؤں میں امامت کر رہے تھے، اور اسی گاؤں میں امامت کر رہے ہیں، اور اسی گاؤں میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ ایک شادی ہے، شادی کے اندر اسلام کے خلاف سارے کام ہو رہے ہیں، اسی کے اندر آتش بازی بھی ہو رہی ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، اسی کے اندر ہر برا کام ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے، اگر کوئی عالم یا کوئی گاؤں کا امام اگر ایسے ماحول میں جائے جہاں پر نوجوان طبقہ ناچ رہا ہو، آتش بازی کر رہا ہو، اور ان کو جا کر کے وہ سمجھائے، تو اکثریت میں ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، پھر اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بات پھیلتی پھیلتی بہت دور تک پہنچتی ہے، پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب کا استعفیٰ کر دیتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ امام صاحب نے ایسا کیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ مقتدیوں کی ناراض ہونے کی پرواہ، نہ صدر کے ناراض ہونے کی پرواہ، نہ متولی کے ناراض ہونے کی پرواہ، نہ نوجوانوں کے ناراض ہونے کی پرواہ، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اپنی امامت کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ تنخواہ کی فکر۔ یہ امام صاحب جب دیکھتے ہیں کہ ہاں ڈی جے چل رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، یہ امام صاحب فوراً اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، اور حجرے سے نکلنے کے بعد ڈائریکٹ اسی اسٹیج پر آتے ہیں جس اسٹیج کو کیا ناچ گانے کے لیے سجایا گیا تھا، اور جس اسٹیج کے سامنے بڑے بڑے ڈی جے رکھے ہوئے تھے اور گانے چل رہے تھے، آتش بازی ہو رہی تھی، ڈھول تاشے بج رہے تھے، اور تمام نوجوان طبقہ اس میں مست تھا، مسرور تھا۔ لیکن یہاں پر جہاں پر ناچنے کے لیے اسٹیج بنایا گیا تھا، اس عالم نے، اس مسجد کے امام نے الحمدللہ اس تمام شادی کے ماحول کو ہی بدل کر کے رکھ دیا۔ اب ہم زیادہ آپ سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، فقط آپ اپنی ویڈیو
جو ہم بنا رہے ہیں اس ویڈیو کو دکھانا چاہتے ہیں. آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کے ساتھ میں ہم نے جو ان مولانا صاحب کی کلپ کو اس میں شامل کیا ہے, ان کی ویڈیو کو, ان کے پیغام کو جو اس میں شامل کیا ہے, آپ ان کے پیغام کو ضرور سنیں. اور میں گزارش کرتا ہوں تمام تر قوم سے جو امت مسلمہ ہے کہ وہ خدارا ان ڈی جے باجوں سے, ناچ گانوں سے اپنی حفاظت کریں, اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں اور ایسے عالموں کا ساتھ دیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, ان اماموں کا ساتھ دیں جو امام حقانیت کی بات کر رہے ہیں, ان اماموں کے ساتھ میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے ہو جائیں جو آپ کی اصلاح کی, آپ کے بچوں کی نصیحت کی کوشش کر رہے ہیں. آپ چلو شادی خوشی کا ماحول ایک دن بجا لیں گے, لیکن میں ان سے تمام بھائیوں سے سب سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ آپ نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. آپ کی مجھے فکر ہے بھائی, کیونکہ ہم ایک دن گانا بج, آپ دیکھ رہے ہو گے مسلمانوں کی کتنی پریشانی ہے. 3 مہینہ ہوتا نہیں ہے, لڑکی کہتے میں جانا پیسہ ملتا نہیں ہے کہ نہیں ماحول ہے. اب طلاق کتنی زیادہ ہو رہی ہے, یہ نہیں ہوتا دیکھیے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب دوا دے دو 3 سال ہو گئے اولاد نہیں, یہ مسئلہ بھی پھیل گیا ہے. اور کتنے لوگ کیا رہے مولانا کے پاس, مولانا تعویذ دے دو, کیوں کہتے ہیں کہ اولاد تو ہو گئی لیکن فرما بردار نہیں, مارتی ہے. یہ وجہ کیا ہے, اولاد ہو رہی ہے تو نافرمان, یا تو اولاد ہو نہیں رہی ہے, یا تو بیوی ساتھ میں محبت ختم ہو جا رہی ہے, 3-4 مہینے کے بعد شادی طلاق ہو جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, جو ہم ایک دن مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے گانا, ڈیجے گانا, ناچنا کودنا کرتے ہیں, اس کی نحوست کی وجہ سے شادی کے اندر جو برکتیں ہوتی ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے. تو ایک دن کی خوشی کے لیے جو ان کی 40 سال 45 سال 50 سال کی آپس کی زندگی رہے گی وہ خراب نہیں ہو رہی ہے, وہ خراب نہیں ہو رہی ہے. اسے بچانا ہے, گانے بجانے بند کرنا ہوگا. ایک دن ناچو گے 40 دن کی پوری زندگی کا سکون چلا جائے گا. ایک دن ناچنے سے سنت رسول کے دائرے میں رہ کر شادی اور نکاح کرو گے تو 45 سال تک اللہ اس کے رسول آپ پر رحمتوں کی بارش عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو 45 سال کی زندگی کو اگر اچھا بنانا ہے تو شادی کے اندر خلافات کو ختم کرنا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ, میں سنت پڑھ رہا تھا, اتنے زور سے گانا بجا کہ دماغ ہل گیا پورا. یہاں پر خدا کی عبادت ہو رہی ہے, یہاں گانا بجتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, اولیاء کرام کا گھر ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں. لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں آپ پرسنلی اس گاؤں کا امام ہوں, اور جب تک آبود آنا رہے گا میں یہاں رہوں, کوئی ہٹا نہیں سکتا. جب تک اللہ چاہے گا کھلائے گا. اور میں حق بات, میرے دماغ, کیونکہ وہ امام اس کام کا امام نہیں تھا جس کا ایمان کمزور ہو. اگر کھڑے ہو کے نہیں بولتا تو میرے پیچھے لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی, کیونکہ یار غلط ہو رہا ہے اور امام بولا نہیں, تو میرے پیچھے نماز پڑھ کے کیا فائدہ. امام بزدل ہے, بزدل کے پیچھے نماز اور اس کی ابتدا کرنا جائز نہیں, حرام ہے. سمجھ رہے بات کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, تو میں امام ہوں تو میں اپنے